آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کرنے والے ہیں جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جس میں غصہ ہے، پچھتاوا ہے اور پھر اللہ کی بے پناہ رحمت ہے۔ اور اس میں ایک ایسی دعا کا ذکر ہے جسے آج بھی صدیوں بعد کروڑوں لوگ اپنی مشکلوں میں پڑھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ کیا ہے؟ اس کا انجام۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان چاہے مایوسی کی کتنی ہی گہرائی میں کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت وہ ہمیشہ ایک قدم اور قریب ہوتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر کوئی انسان مکمل تاریکی میں پھنس جائے، سمندر کی تہہ میں، جہاں اس کی آواز سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، تو ایسے میں وہ کیا کرے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا حضرت یونس علیہ السلام کے اس کٹھن امتحان کی طرف لے جاتا ہے۔ بس اس تنہائی، اس گہری خاموشی اور اس گھپ اندھیرے کا تصور کیجئے۔ اس لمحے میں جب امید کے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، صرف ایک ہی ذات تھی جو ان کی پکار سن سکتی تھی، اور وہ تھی اللہ کی ذات۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک اللہ کے نبی اس حال تک پہنچے کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کے شروع میں جانا ہوگا، ان کے مشن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا کی ایک بہت بڑی بستی کی طرف بھیجا تھا، ایک خاص پیغام دے کر۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا قصبہ نہیں تھا، نینوا تقریباً 1,20,000 لوگوں کا شہر، ایک بہت بڑی آبادی، اور وہ سب کے سب گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کو بھلا بیٹھے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑے صبر سے سالوں تک انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا، انہیں سمجھایا، لیکن ان کی ہر کوشش، ہر پکار نظر انداز کر دی گئی۔ اور جب سالوں کی محنت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو آخرکار ایک انسانی فطرت کے تحت ان پر مایوسی اور غصہ غالب آ گیا، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں لگا کہ بس اب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا۔ لیکن یہیں سے ان کا اپنا امتحان شروع ہوا۔ یہ ایک سبق تھا کہ کبھی کبھی جب ہم تھک جاتے ہیں یا جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، تو ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں صبر سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ تو نینوا سے نکل کر ان کا سفر ایک نئی سمت میں شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو انہیں نیچے گہرائیوں کی طرف لے جانے والا تھا۔ یہ صرف سمندر کی گہرائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی امتحان کی گہرائی بھی تھی۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن جیسے ہی کشتی کھلے سمندر میں پہنچی، موسم بگڑنے لگا۔ ایک شدید طوفان آ گیا، لہریں اونچی ہونے لگیں اور کشتی ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی۔ اب جان بچانے کے لیے کشتی کا بوجھ ہلکا کرنا ضروری تھا، تو مسافروں نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا کہ کس کو سمندر میں پھینکا جائے۔ پہلی بار قرعہ نکلا، نام آیا حضرت یونس کا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر سے وہی نام، تیسری بار، اور پھر وہی نام۔ اب کوئی شک نہیں بچا تھا۔ آخرکار انہیں سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ ڈوبنے لگے۔ سب سے پہلے رات کی تاریکی، پھر وہ اور گہرائی میں گئے، سمندر کی تاریکی، ایک ٹھنڈا، خاموش، لامحدود اندھیرا۔ اور پھر جب وہ اس گہرائی میں تھے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور انہیں نگل لیا۔ یہ تھی تیسری اور سب سے گہری تاریکی۔ ذرا اس کیفیت کا تصور کریں، مچھلی کے پیٹ میں مکمل اندھیرا، مکمل تنہائی۔ یہاں کوئی قوم نہیں تھی جس سے پیغام دینا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی جس سے بچنا تھا، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہاں صرف ایک چیز تھی، حقیقت کا سامنا، اپنے فیصلے پر پچھتاوا اور اللہ کی موجودگی کا شدید احساس۔ اور اسی اندھیرے میں، اسی تنہائی میں، ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی، اپنی غلطی کا مکمل اعتراف تھا، اور یہی وہ کلمات تھے جنہوں نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ یعنی اس دعا میں سب کچھ تھا۔ اس میں اللہ کی توحید کا اقرار تھا، لا الہ الا انت۔ اس میں اللہ کی پاکی کا بیان تھا، سبحانکا۔ اور سب سے اہم، اس میں اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا پورا اعتراف تھا، انی کنتم من الظالمین۔ یہ صرف مدد مانگنا نہیں تھا، یہ مکمل سرنڈر تھا، سچی توبہ تھی، اور اللہ کی طرف واپسی کا اعلان تھا۔ اور جب بندہ اتنی سچائی سے پکارتا ہے تو رب کیسے نہیں سنتا؟ اللہ نے ان کی پکار کو سنا اور قبول فرمایا۔
تو آئیے اب کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں امید کی ایک نئی کرن پھوٹتی ہے اور اللہ کی رحمت ایک معجزے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ایک ویران ساحل پر اگل دیا۔ وہ بہت کمزور تھے، بے حال تھے، لیکن اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے وہاں ایک بیل والا پودا اگا دیا تاکہ انہیں سایہ ملے۔ ان کی خوراک کے لیے ایک بکری بھیج دی گئی۔ یعنی اللہ نے نہ صرف انہیں اندھیروں سے نکالا بلکہ ان کی صحت اور طاقت کو بھی مکمل طور پر بحال کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب اللہ آزماتا ہے تو وہ شفا بھی دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سب سے حیران کن پہلو تو اب سامنے آتا ہے۔ پیچھے نینوا میں کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو ان کے دل دہل گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت یونس سچ کہتے تھے، اور پھر پوری کی پوری قوم ایک ساتھ سچے دل سے توبہ کے لیے جھک گئی، اور اللہ نے ان سب کی توبہ قبول کر لی، ان سب کو معاف فرما دیا۔ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ پوری کی پوری قوم نے توبہ کی ہو اور انہیں معاف کر دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا رحیم ہے۔ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کہانی صرف ایک نبی، ایک مچھلی اور ایک طوفان کی داستان نہیں ہے۔ نہیں، یہ کہانی ہم سب کے لیے ہے۔ ہر اس انسان کے لیے جو کبھی زندگی میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہر اس دل کے لیے جو کسی اندھیرے میں بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ شاید اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، چاہے غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ غصہ اور جلد بازی ہمیشہ مشکل میں ڈالتی ہے، لیکن سچی توبہ ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ ناممکن حالات سے بھی نکال سکتا ہے، اور آخر میں ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ دلوں کو بدلنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب بھی زندگی میں مشکل آئے، جب تنہائی محسوس ہو، جب اپنی کسی غلطی پر پچھتاوا ہو، تو بس حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کر لیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ سے کی گئی صرف ایک سچی پکار انسان کو ان گہرائیوں سے بھی نکال لاتی ہے جہاں کسی اور کی رسائی ممکن نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو ایسی ہی ایک سچی دعا کی کب ضرورت ہے؟